بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف جو ہے محض ایک اصطلاح یا ظاہری طرز زندگی کا نام نہیں، بلکہ انسان کے باطن کی اصلاح، اخلاق کی پاکیزگی، نفس کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت و قرب حاصل کرنے کی ایک روحانی کوشش ہے۔ تصوف کا بنیادی مقصد انسان کو ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے دل اور باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے، تاکہ اس کے کردار، عبادات، معاملات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بہتری پیدا ہو۔ اس ویڈیو میں ہم تصوف کے مختلف مراحل کو آسان اور عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تصوف میں طالب حق اپنے روحانی سفر کا آغاز اصلاح نفس اور توبہ سے کرتا ہے۔ اس کے بعد ذکر و عبادت، مجاہدہ، مراقبہ، اخلاص، صبر، شکر، توکل اور محبت الہی جیسے مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سفر صرف ظاہری دعووں کا نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو کرنے، تکبر و حسد و بغض سے نجات حاصل کرنے، عاجزی اختیار کرنے اور اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنانے کا سفر ہے۔ ایک حقیقی روحانی تربیت انسان کو دنیا سے فرار نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا شعور عطا کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سالک، سلوک، مجاہدہ، ذکر و مراقبہ، تزکیہ نفس اور معرفت جیسے الفاظ سے کیا مراد ہے، اور تصوف کے روحانی سفر میں ان کی کیا اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ضیاء حیات کے پلیٹ فارم سے اسلامی، روحانی، صوفیانہ، تاریخی اور فکری موضوعات کو آسان، سنجیدہ اور معلوماتی انداز میں آپ تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ کو اس سے کوئی مفید بات سیکھنے کو ملے تو چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ آپ کا ایک لائک اور کمنٹ اور شیئر ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے اور اس علمی اور فکری سفر کو مزید آگے بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ کیونکہ ضیاء حیات جو ہے علم، فکر، روحانیت اور شعور کا سفر ہے۔ تصوف، تزکیہ نفس، سلوک، معرفت، ذکر، مراقبہ، روحانیت، اسلام، فکر، صوفیہ اور اصلاح نفس کا یہ سلسلہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ میری ان گزارشات پر عمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف مرحلہ در مرحلہ سفر کرنے کا نام ہے۔ اس سفر میں یا اس سفر کو سلوک اور مسافر کو سالک کہتے ہیں۔ گویا صوفی سفر کرتا رہتا ہے، جامد نہیں رہتا، ایک جگہ ٹکا نہیں رہتا۔ ایک سالک صوفی درج ذیل روحانی مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا تزکیہ جو ہے وہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ تزکیہ ہے۔ یہ نفس کا سفر ہے۔ اس میں حیوانی خصلتیں روحانی خصلتوں میں بدل جاتی ہیں۔ حیوانی خصلتوں کے نتیجے میں قتل و غارت گری اور دہشت گردی جنم لیتی ہے، لیکن جب تزکیہ نفس سے روحانی خصلت آ جاتی ہے تو پیار، محبت اور برداشت کے رویے جنم لیتے ہیں۔ گویا سلوک و تصوف کے پہلے سفر کا آغاز بھی امن سے ہی ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے تصفیہ۔ تصفیہ دل کا سفر ہے۔ اس سفر میں دل صاف ہو جاتا ہے اور دنیا کے تمام افکار اور رنج و غم کے زنگار سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ باطن کا سفر ہے، اس کو کہتے ہیں تخلیہ۔ تخلیہ میں بندہ اپنے باطن سے نہ صرف ہر غیر کو نکال دیتا ہے، بلکہ ما سوا اللہ کی خواہش سے بھی دل کو پاک کر لیتا ہے۔ یہ خلوت ہے۔ یہ مرحلہ دل کو خلوت کدہ بنا دیتا ہے اور انسان زبان حال سے پکار اٹھتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی
اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ گویا دل کو محبوب حقیقی کا خلوت گدا بنا دینا تخلیہ ہے۔ پھر آتا ہے سلوک و تصوف کی راہ میں چوتھا مرحلہ، اس کو کہتے ہیں تحلیہ۔ پہلے تھا تخلیہ، آپ توجہ کیجئے گا اس لفظ پہ، یہ ہے تحلیہ۔ تحلیہ میں اس مرحلے میں سالک صوفی اپنے انسانی اوصاف سے نکل جاتا ہے اور ربانی اوصاف میں داخل ہو جاتا ہے۔ سالک جو صفات رب کی دیکھتا ہے اس کی اپنی وہ صفت بنتی جاتی ہے اور رب کی صفت کا رنگ اس پر چڑھتا جاتا ہے، اس کو تخلیہ کہتے ہیں، تحلیہ کہتے ہیں۔ یہ حلیہ سے ہے، حلیہ زیور کو بھی کہتے ہیں۔ جب زیور دلہن کو پہناتے ہیں تو اس کا دلہن ہونا چمک اٹھتا ہے۔ اسی طرح جب رب کی اوصاف کا رنگ صوفی پر چڑھتا ہے تو اس کا باطن چمک اٹھتا ہے، اور جس کا قلب صاف ہو جائے، چمک جائے، وہ ولی ہوتا ہے۔ رب جس طرح ہر ایک کی پرورش کرتا ہے، اس مرحلے میں صوفی بھی اسی وصف کا فیض لیتے ہوئے ہر ایک کو پالتا ہے۔ رب جیسے ہر ایک کو دیتا ہے، اسی طرح صوفی بھی لینے والا نہیں ہوتا بلکہ عطا کرنے والا ہوتا ہے، نیاز اور پیار و محبت کو بانٹنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ تحلیہ کے ذریعے رب کے اوصاف میں رنگا جاتا ہے۔ اس کے بعد ربانی اوصاف میں رنگنے کے بعد جو صوفی سالک پانچویں مرحلہ یہ داخل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تجلیہ۔ تو تجلیہ میں اس مرحلے میں بندے کے قلب و باطن پر انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ بندہ فرشی ہوتا ہے مگر انوار و تجلیات کے ورود سے من اور باطن میں عرشی بن جاتا ہے، یعنی فرش پر رہ کر عرش پر رہتا ہے۔ صوفی لائن میں چھٹا مرحلہ جو آتا ہے وہ ہے التدلی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ مقام عروج ہے، صوفی عروج پر جاتا ہے اور اس مرحلے میں اسے اللہ کے قربت خاصہ نصیب ہوتی ہے۔ اس مقام پر صوفی کو دنا فتدلی کا فیض ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد صوفی دنا فتدلی کا فیض سمیٹنے کے بعد ساتویں مرحلے میں التدلی میں داخل ہو جاتا ہے۔ بعض یعنی معاف کیجیے گا، تدلی نہیں بلکہ تدنا، بعض تدانی بھی لکھتے ہیں۔ اس مقام پر اس کی مقربیت کا کامل ہو جاتی ہے اور بارگاہ الہی میں اس کی قربت کا سفر بھی تکمیل کو جا پہنچتا ہے۔ گویا اس مقام پر اسے قاب قوسین او ادنیٰ کا فیض ملتا ہے۔ پھر تدنا کے بعد صوفی ترقا کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں ہر لمحہ اس کا حال اور مقام بدلتا رہتا ہے۔ اس مرحلے میں وہ ایک جگہ پر نہیں رہتا بلکہ قرب الہی، عشق الہی، محبت الہی، اطاعت الہی اور معرفت الہی میں ہر لمحہ اس کا مقام اور حال بدلتا رہتا ہے۔ اس کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ ہر لمحہ اس کے تنقل احوال بدلتے رہنے کی وجہ سے اس عالم کو ترقی کہتے ہیں، یعنی اب وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے اس روحانی سفر میں مراحل طے کرتے ہوئے صوفی اپنے نویں مرحلہ التلقا میں داخل ہوتا ہے، جہاں وہ براہ راست رب سے سنتا ہے اور اس کی عطا، کشف اور الہامات لیتا ہے۔ نتیجتاً صوفی کی زبان سے حق بولتا ہے، اس کے دل سے حق نکلتا ہے اور وہ تلقا یعنی براہ راست رب سے اخذ کرتا ہے۔ اس مرحلے سفر میں بندہ رب سے سب کچھ وصول کر کے اپنے آپ میں جو پلٹ آئے، اور اس آخری مرحلے کو التولی کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں رب اس کا متولی ہو جاتا ہے، رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اور رب اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔
رب اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، رب اس کا دل بن جاتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ الغرض وہ مکمل طور پر رب کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ آپ توجہ کیجئے، غور کیجئے، ان سارے مقامات میں کہیں بھی ہمیں غیظ و غضب نظر نہیں آیا۔ ان سارے 10 اسفار میں، یعنی یہ سفر کی جمع اسفار، بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت مشکل اردو بولتے ہیں، تو سفر کی جمع جو ہے اسفار ہے۔ لوگ کہتے ہیں سفروں کوئی چیز نہیں ہوتی، اسفار اصل لفظ ہے۔ تو ان سارے 10 اسفار میں کہیں غصہ، نفرت، سختی نہیں آتی، بلکہ ہر وقت سفر سوئے جمال ہے، سفر بسوئے رحمت ہے، اور سفر بسوئے قربت ہے۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔